جو آج اس کرونا سے جو سیکنڈ ویو ہے اس سے وہ لڑ رہے ہیں ان کے لیے استعمال کی جائیں گی تمام تر ڈیٹیل. اگر آپ کے کوئی کنسرن کویسچنز ہوں گے تو آج کے پروگرام میں ضرور شامل کیجیے گا. میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کوآرڈینیٹر EPI ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایبٹ آباد جناب ڈاکٹر حمزہ اشفاق صاحب. تھینک یو سو مچ, آپ نے شرکت کی ہمارے پروگرام میں. اور ہمارے بہت ہی پیارے بڑے بھائی ہمارے دوست ڈاکٹر شہزاد اقبال صاحب ڈپٹی DHO ایبٹ آباد, جناب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے بہت اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے, جب ہم نے کرونا کا ایک پینڈیمک گزارا اس میں آپ لوگوں کی جو کاوشیں تھیں, آپ لوگوں کی جو کنٹریبیوشن تھی, جو آپ لوگوں نے جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ نے آپ کی ٹیم میں ہیلتھ اوور آل پاکستان کی بات کریں تو ایک زبردست جو اقدامات تھے, کم ریسورسز میں رہتے ہوئے آپ لوگوں نے جو اقدامات کیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں, اس کو پوری دنیا نے اون بھی کیا. اس کے بعد ہم جو سیکنڈ ویو میں آئے اور آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا ویکسین کا باقاعدہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے آغاز کر دیا گیا ہے. تو ڈاکٹر حمزہ صاحب آپ سے آغاز کریں گے, کیا طریقہ کار ہوگا, جو ڈوزز آئی اس کی تعداد کتنی ہے, کتنی ہاسپٹلس کو ڈیوائڈ کی گئی ہیں, اور کیا اس کے بعد جب نیکسٹ ڈوزز منگوائی جائیں گی تو وہ اس کی ریشو کیا ہوگی اور وہ کب تک منگوائی جائیں گی؟ شکریہ طاہر بھائی, آپ نے آج موقع اس میں ابھی یہ ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ میڈیکل ٹیکنیشین ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہیں, چاہے وہ ہمارے ڈرائیورز ہیں جو کہ ٹیمز کے ساتھ جا رہے ہیں, سیمپلنگ کر رہے ہیں, بیریل کمیٹیز میں موجود تھے, ان سب کو جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ ان کے لیے انہوں نے پرچیز کیا یہ ویکسین تاکہ ان کو ایک پروٹیکشن پرووائڈ کی جا سکے. ایٹ دا مومنٹ ہمارے جتنے بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں یا ہم نے جن کا ڈیٹا پرووائڈ کیا گورنمنٹ کو, ان کے لیے انیشیل فیز میں ویکسین بھجوائی گئی ہے. ایٹ دا مومنٹ ہمارے پاس 2057 ڈوزز آئی ہیں ایبٹ آباد میں, جس میں سے 1450 جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی گئی ہیں ہمارے ATH کے لیے, ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیے, اور 607 ڈوزز جو ہیں وہ ہمارے DHQ کے لیے پرووائڈ کی گئی ہیں. انیشیل فیز میں جو ہے ہمارا DHQ اور ATH کا سٹاف اور انکلوڈنگ جو ہمارے ایبٹ آباد میں DHO سٹاف جو آ رہے ہیں ان کو انہی 2 اسٹیشنز پہ ویکسینیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے ابھی تک جو انہوں نے ہمیں شیڈیول دیا ہے اس میں 50 اور 25 پر ڈے ATH اور DHQ میں ویکسینیشن ہوگی. انیشیلی جب ہم یہ ویکسینیشن کر لیں گے اس کے بعد گورنمنٹ فردر پریکیورمنٹ کرے گی, جو کہ ایج وائز انہوں نے بریک اپ دیا ہے کہ جو ہمارے سب سے جو ولنریبل گروپ ہے وہ ہے ایلڈرلی, بوڑھے لوگ 65 پلس. اس کے بعد جو ہے وہ 60 اور انڈر, اس طرح پھر 60 to 18 جو ہے اس کو وہ ویکسین پرووائڈ کریں گے. تو ابھی تک جو ویکسین کا شیڈیول ہے وہ فی الحال جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے لیے ہے. اس کے بعد فردر جس طرح پریکیورمنٹ ہوگی ہمارے ساتھ ڈیٹا وہ شیئر کرتے جائیں گے, اس کے بعد ہم فردر بتا سکتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ہیں, میں آپ سے پوچھوں گا, ہمارے ناظرین بھی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کامنٹ کر سکتے ہیں, آپ کا کوئی کنسرن کویشچن ہے. ہم صرف آج کرونا ویکسین کی لانچنگ کے حوالے سے ہی بات نہیں کریں گے, صحت انصاف کارڈ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا رول جو ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. شہزاد صاحب ڈیفینیٹلی میں جاننا چاہوں گا, ویکسین لانچ ہوگی آج اور اس کے بتا بھی دیے کہ کتنی ڈوزز آئی ہاسپٹلس کو دی گئی. اس میں ایک چیز بتا دیں کہ BHUs کے لیے جو آئی ہے ڈیمانڈ جو ابھی اب تک پہنچی ہے, BHUs کے لیے آپ انہوں نے ذکر نہیں کیا, اس کی تعداد کوئی موجود نہیں ہے. کیا ان تمام BHUs کے جو پیشنٹس ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو یہیں پہ جو ہے وہ ویکسین دی جائے گی, اور ویکسین دینے والا عملہ جو ہوگا کیا وہ ٹرینڈ ہوگا, اس کی کوئی اسپیشلائزیشن ہوگی, یا کہ عام جو ہمارے ورکرز ہیں وہ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ. اس کے لیے میں یہی عرض کروں گا کہ جس طرح حمزہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو فرنٹ لائن جو ہمارے سولجرز ہیں, فرنٹ لائن جو ہمارے ورکرز ہیں, اس کے لیے پرائرٹی پہ فرسٹ فیز میں ہمارا DHQ ہے اور ساتھ ATH ہے. تو اس کے بعد جو اگلا جو فیز ہے اس فیز میں ہمارے ٹائپ D ہاسپٹلز ہیں, RHCs ہیں. اس میں ہم تقریباً 5-6 مختلف جگہوں پہ ہم اس کا ویکسینیشن سینٹرز ہم بنائیں گے, جس میں جو موٹا موٹا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لورا ہے, شاید شیروان سرکل ہے, گلیات ہے,
اس میں CH ہے ہمارے پاس، بوئی ہے، اور ایبٹ آباد میں پولیس ہاسپٹل کو ہم وہاں پہ ہم ڈیش بورڈ ہم بنائیں گے، اور وہیں پہ ویکسینیشن جو بھی ہمارے BHU سے ریلیٹڈ ہمارا اگلا جو فیز ہے اس پہ ان لوگوں کو ہم انشاءاللہ ویکسینیٹ کریں گے. تو اس میں جو پرائرٹی ہے وہ فی الحال فرنٹ لائن جو ورکرز جو ہیں، جو ہمارے ورکرز جو زیادہ کووڈ میں ان کا خدمات رہیں، ابھی بھی ہیں اور چلتی رہیں گی جس وقت تک یہ پینڈیمک بالکل ختم نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت اچھا ایسا قدم ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تھا، اور اس کے کافی بینیفٹس آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے. جس طرح آج ہمارا ایک بہت ہی والنٹیئر ہمارا بھائی ہے کیسر، اس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، اسی پہ اناگوریشن ہوئی. DC صاحب اس پہ وہاں پہ موجود تھے، DPO صاحب تھے، ہمارے DHO صاحب تھے، MS صاحب تھے. تو ابھی انشاءاللہ ہمارا ریگولر جو ہمیں اسکیجول دیا گیا اس کے مطابق انشاءاللہ ابھی ہماری ایکٹیویٹیز کل سے اپنا کام سٹارٹ کریں گی. اچھا، اس میں کیا اسپیشلائز ہونا ضروری ہے؟ جی لازمی، ان کی ٹریننگز ہم کروا رہے ہیں. پراپر ان کی ٹریننگ کے بعد جو SOPs ہیں وہ فالو کرنے ہیں، اور جب بھی ویکسین لگتی ہے تو اس کی اگر خدا نخواستہ کوئی سائیڈ افیکٹ اپیئر ہوتا ہے، خدا نخواستہ، اس کے لیے ہماری الحمدللہ پوری تیاری، ہم تیار ہیں. اس کے لیے ہمیں AEFI کٹس ہوتی ہیں، اگر کوئی ریئیکشن ہو جاتا ہے اس کی ہماری پراپر ہم نے پریکیور کر دی ہیں چیزیں. اس پہ آج رات پچھلا جو 2 دن ہمارے تھے یہ اسی ہی پروسیس میں تھے. الحمدللہ ہم نے ساری تیاری ہماری کمپلیٹ ہے. اس میں اگر کوئی ریئیکشن ہو جاتا ہے اس میں ایک AEFI کٹ ہے، اس میں جو بھی ریلیٹڈ ریئیکشن سے ریلیٹڈ انجیکشنز ہیں، ایڈرینلین ہے، اس میں سولوکارٹف ہے، ڈرپ ہے، اینٹی پیراٹک ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی ریئیکشن ہوتا ہے تو اس کی بھی الحمدللہ ہماری پوری تیاری ہے، اور ہماری ٹریننگز 1 ویک پہلے سے سٹارٹ ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. چلیں اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے. ڈاکٹر حمزہ صاحب، آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے. الحمدللہ میں نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر اب جو ایک ریشو ہمارے پاس، وہ ایک پینڈیمک کنڈیشن تھی، ایون سیکنڈ ویو جو تھی وہ بھی ایک مائنر پینڈیمک ضرور تھی جو حالاتیں ہوئی، ہمارے سامنے کیسز رپورٹ ہوتے رہے، اس میں کافی حد تک ہم اب کمی دیکھ رہے ہیں. ایک ذہنی دباؤ بھی تھا، ایک ٹینشن تھی، وہ کافی حد تک ہم کمی دیکھ رہے ہیں اس میں. اب ایک چیز، اب ایک اس کی علاج جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، ویکسین آ چکی ہے. اس کے اوپر انٹرنیشنلی سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے رومرز، کیونکہ ابھی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم بات نہیں کر پا رہے، کیونکہ ایسی چیزیں شک و شبہات کی طرف ضرور اشارہ کر رہی ہیں، لیکن ان چیزوں کو کیسے روکا جائے گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے، یا اگر آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو کیا پیغام ہوگا، کیا میسج کیا ہوگا کہ ان جو رومرز پھیلائے جا رہے ہیں، 5G، نینو ٹیکنالوجی، واٹ ایور، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر اس میں دیکھیں، اس میں سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے کہ رومر جو سپریڈ ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جس وقت اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی جاتی ہے، اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جاتا. آج کل انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایشو یہ ہے کہ واٹس ایپ یا کوئی بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی آرگنائزیشن کوئی بھی انفارمیشن اگر بنا دیتی ہے تو وہ بہت آسانی سے سپریڈ ہو سکتی ہے. ود 1 میسج آپ کسی گروپ میں وہ شیئر کر دیتے ہیں. لیکن ہماری انفارچونیٹلی کمیونٹی میں، یا ہماری میں کہوں معاشرے میں، یہ ایک چھوٹا سا میں ڈرا بیک دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم اس کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے، ویریفائی نہیں کرتے، اس کو ہم شیئر کر دیتے ہیں. تو اس کو ویلیڈیٹ کرنا، ویریفائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرتی ہیں ہمارے، کیونکہ کمیونٹی کو جس وقت یہ میڈیکل ایک فیسلٹی مل رہی ہے، اس میں ان کا فائدہ ہے. تو ان کو اگر اس طرح کے رومرز پہ وہ چلیں گے تو اس کے وہ شاید یہ فیسلٹی نہ ایکوائر کریں، یا وہ ولنگلی آگے نہیں آئیں گے ویکسین لگوانے کے لیے. تو ایونچولی ہمیں دوبارہ وہ ایک سرکل دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ دوبارہ سے رائز آئے گا، اور ڈیتھس خدا نخواستہ یا ہماری اس طرح سے فیٹیلیٹیز ہوتی ہیں، تو اس میں ایونچولی جو ہے ہمارا نقصان ہے. اوکے، اچھا حمزہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ از دس مینڈیٹری فار ایوری ون، اور جو اس میں اسپیسیفکلی جو کووڈ متاثرین ہیں، اور اس میں بھی کوئی ایج فیکٹر جو ہے ان کو زیادہ پرائورٹی دی جائے گی، کیا کیٹیگرائز کیا گیا اس کو؟ جی، اس میں سر مینڈیٹری ہے کہ ہمارے لیے مینڈیٹری اس طرح سے کہ ہمیں ویکسین دی جا رہی ہے، لیکن یہ آپ کا اور میرا جو ہے ولنگلی ہم اس کو اگر ایکسیپٹ کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتی. یہ ایک فیسلٹی ہے کہ فری آف کاسٹ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. سیکنڈلی اس میں کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو سیویئرلی ill ہیں ان کو ہم یہ ویکسین نہیں لگا رہے، کیونکہ ویکسین
خود ایک جو ہے وہ ریئیکشن باڈی میں کرتی ہے, وہ امیونٹی جنریٹ کرتی ہے, تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں اس میں نہیں ہو سکتا, اور وہ الٹا شاید نقصان دے دے ان کو. سیکنڈلی جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کو اس وقت ہم یہ ویکسین نہیں دے رہے. لیس دین 18 ایئرس جو ہماری پاپولیشن ہے اس کو بھی ہم یہ ویکسین نہیں دے رہے. اور کرنٹلی اگر کوئی النس انکلوڈنگ کورونا ہے اس میں ہم یہ ویکسین نہیں دے رہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ہمارا ٹارگٹ گروپ ہے سب سے پہلے ہیلتھ لائن ورکرز اور اس کے بعد ایجڈلی 65 اینڈ اباؤ, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایجڈلی میں جو ہے یہ جو ایلڈرلی تھے ان میں یہ بہت زیادہ اسپریڈ بھی ہوئی اور ڈیتھ ریٹ بھی بہت زیادہ تھا, تو ان کو سیو کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے سب کو اسی طرح میں نے آپ کو کہا ڈسینڈنگ آرڈر میں ایجڈلی اور اس کے بعد 65 ایئرز اینڈ اباؤ, اس کے بعد بٹوین 60 اینڈ 65 اور اس کے بعد 60 اینڈ 18, یہ ایج گروپ جو ہے ان کو پرووائڈ کی جائے گی تاکہ ہر ایج گروپ سیف ہو جائے. اور ویری امپورٹنٹ ڈاکٹر حمزہ صاحب نے بتایا کہ جو ولنگلی اگر آپ اس ویکسین کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو فری آف کاسٹ جو ہے یہ آپ کو فیوچر میں پرووائڈ کی جائے گی, کیونکہ ابھی ویری امپورٹنٹ کہ کیونکہ یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے تمام تر ڈسٹرکٹس کے لیے. ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ویکسین لانچ ضرور ہو چکی ہے, لیکن فرسٹ فیز میں جو ہم جا رہے ہیں وہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے لیے یہ ویکسین جو ہے وہ آئی ہے, جو ڈوز آئی ہے وہ آئی ہے. ڈاکٹر شہزاد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ایک ایسا سوال جو مختلف گوسپس میں مختلف گیدرنگ میں ہمارے سامنے آتا ہے. کرونا کے کیسز اب بھی کچھ ہمارے ڈیتھ رپورٹس ہو رہی ہیں, کچھ ایسی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں جن جنازوں میں میرا خود جانا ہوا, بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں. وہ جو ایک ماحول تھا پینڈیمک میں کے اندر جب ہم جنازوں پہ جاتے تھے, خیر اس کا جنازہ کس طرح پڑھایا جاتا تھا, کتنے SOPs ہوتے تھے, کیا چیزیں اس میں کیٹر کی جاتی تھی, ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فلی انوالوڈ ہوتا تھا. ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں کو پہلے بھی رپورٹ کیا ہے, لیکن اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاں, بیسیکلی پینڈیمک کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی کووڈ. اس سے پہلے کوئی اس طرح کے تجربات نہیں تھے, تو اس وقت جو شروع میں جو ہمیں جو گائیڈ لائن دی گئی تھی WHO کی طرف سے, ہم نے انہی SOPs کو ہی فالو کرنا تھا. جو ٹائم گزرا ہے تو پھر اس کے اسپریڈ ہونے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کس طرح یہ اسپریڈ ہو سکتا ہے, تو پھر اس کی ہمارے پاس ایک اچھی مطلب ایک ڈاکومنٹڈ ہمیں کوئی پروف کے ساتھ کچھ نئی انسٹرکشنز ملی, جس میں یہ کلیئر کٹ کہا گیا کہ ابھی بریل کے دوران کسی بھی اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو اگر اسے کچھ ٹائم گزر گیا ہے, اگر وہ پراپر تابوت میں وہ سیف ہے تو مطلب اسے رکھا گیا ہے اس تابوت میں, تو اس کے بعد اس کے اسپریڈ ہونے کے اس کے وائرس کے چانسز کم سے کم ہے. تو جو بھی ٹائم گزرا اس پہ اسٹڈیز ہوئی, ہمیں انسٹرکشنز ملی WHO کی طرف سے جو گائیڈ لائن کے مطابق. ابھی یہ ہے کہ اس کا کوئی ڈیڈ باڈی سے اسپریڈ ہونے کے کچھ چانسز نہیں ہے, تو اس لیے ابھی اتنا اس طرح کا خوف بھی نہیں ہے, اور ابھی وہ پرانے والے جو SOPs ہیں وہ فالو نہیں ہو رہے. روٹین میں جس طرح ہم لوگوں کو ہم دفن کرتے ہیں اسی طرح. اسی سے آگے بڑھتے ہیں, آپ سے جاننا چاہتے ہیں, میرے بہت سارے ناظرین جاننا چاہتے ہوں گے, اسپیشلی ہم بات کریں گے ان ہیروز کی, ان فرنٹ لائن ورکرز کی, جو کہ ہم اگر DHQ ہاسپٹل کی ایک ایگزامپل سامنے رکھ لیں, باقی ہاسپٹل بھی اس میں شامل ہیں, تو کیا جو ورکر اس میں شہید ہو گئے اس جنگ سے لڑتے ہوئے اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ فیلڈ میں کام کرتے رہے فرنٹ لائن پہ, ان کے لیے کیا ریلیف پیکیجز جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, KP گورنمنٹ کی طرف سے یا ہماری وفاقی حکومت کی طرف سے کیا ان کو انسینٹیو دیے گئے, یا کیا ان کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے کہ جس سے ان کی جو حوصلہ افزائی ان کے جانے کے بعد ان کی فیملی کو سپورٹ کے لیے کچھ ایسی پلاننگ ہے, کچھ ہوا ہے اس کے اوپر؟ جی بالکل, اس پہ نعم بدل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کسی کی جان کا, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی سیویریٹی اور اس کے جو ہے ایک غم, اس کو غم کو تھوڑا کم کرنے کے لیے جو پلان کیا ہے اس میں شہداء پیکج اس کے لیے اعلان کیا گیا ہے. اور اس میں کچھ میرا خیال ہے 2 ویکس پہلے ہمارے DHO صاحب کی میٹنگ تھی پشاور میں, تو اس میں ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز جو شہید ہوئے ان کے لیے پراپر ان کے نامینیشنز اور اس کی پراپر اپروول ہو گئی ہے. 70 لاکھ روپیز تک پر ہیڈ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے انہیں مہیا کیے جائیں گے. ان کے جو خونی رشتہ دار ہیں, اگر کوئی بندہ ہے اس کی بچے ہیں تو اس کی بیوی کو, اگر بچے نہیں ہیں تو اس کی مدر اور اس کے فادر کو یہ چیزیں انسینٹیوز دیے جائیں گے 70 لاکھ روپیز تک. ہمارے جو فرنٹ لائن جو ہمارے ڈاکٹر فیصل قریشی صاحب فوت ہوئے تھے, ینگ تقریباً 28-29 ایئر ان کی ایج تھی. گل وسیم صاحب تھے, ایک اور ہماری دائی فوت ہوئی ہیں
2-4 بندے اور ہیں. اس کی اپروول کے لیے ہم نے ڈاکومنٹیشن کافی ہماری کمپلیٹ ہے, اور اس پہ اپروول میرا ڈی ایچ او صاحب کو بتا رہے تھے کہ 70 لاکھ پر ہیڈ کے حساب سے اپرووڈ ہو گئے ہیں. چلیے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر حمزہ آپ کی طرف آتے ہیں اور بریک کی طرف بھی ہم جائیں گے, لیکن یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بہت ساری رسپانسبلٹیز ایسی ہیں کہ جن کو ہم آئے روز دیکھتے ہیں, لیکن بہت سارے ہمارے ناظرین نہیں جانتے. ان کے لیے صرف ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک آفس ہے, ایک ادارہ ہے, اور بس ان کی جو بہت چیدہ چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے آتی ہیں. لیکن یہاں پر ویری امپورٹنٹ کہ ویکسین یہ ڈوز تو ہمارے پاس آ چکی ہے, لیکن جب بھی اس طرح کے مراحل آئے, جب بھی ہم کہیں بہتری کی طرف قدم اٹھاتے ہیں, تو وہاں پہ ایسی نایاب چیزوں کو, میں نایاب اس لیے کہوں گا کہ ایک ایکسپینسو ویکسین ہے, اور اس ویکسین کے ساتھ ساتھ ایسے عناصر بھی جاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو اس کا کاپی اور اس کو مارکیٹ کے اندر فروخت کرنا یا کسی بھی طرح اس کو لانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی ذمہ داری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اوپر اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور دیگر اداروں کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس کے اوپر کیا ورک ہو رہا ہے یا کیسے اس کو ٹیکل کیا جائے گا؟ اس میں اگین جہاں تک بات ہے کاپی کی اور لوگوں کا اس کو انٹروڈیوس کرنے کی, تو جس طرح ابھی تک ہم نے کہا کہ صرف اس کو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے اسپیشل امپورٹ کر کے لانچ کیا ہے, ایبٹ آباد میں سائنو فارم کے نام سے آئی ہے, اور یہ صرف اور صرف اس وقت ہمارے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے, وہ بھی بہت لمیٹڈ سپلائی میں. میں نے کچھ ٹائم پہلے سنا کہ کچھ میڈیکل سٹورز پہ مل رہی ہیں اور تھنگس لائک دیٹ, تو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے. ہماری صرف اور صرف یہ گورنمنٹ نے جو پریکیور کی ہے یہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بعد اس وقت موجود ہے. فردر یس کہ اگر ہمارے پاس اتنی سپلائی آ جاتی ہے, ہمارے لوگ ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پرائیویٹ کمپنیز ضرور اس کو امپورٹ کریں گی, اور ہونا بھی چاہیے تاکہ کچھ افورڈنگ کلاس ہے وہ سیٹسفیکشن ان کی ہوتی ہے, لیکن دیٹ ول ٹیک ٹائم. I don't know کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کے اقدامات ہونے لگ جاتے ہیں تو اس کے اوپر کیا رد عمل کیا ہوگا, ایکشن کیا لیے جائیں گے؟ سر اس میں جس طرح کہ ہم آپ کے چینل پہ آئے ہیں تو میں عرض کروں گا لوگوں سے کہ وہ ضرور ہم تک اس چیز کو نوٹیفائی کریں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ہم ہیں, کیونکہ یہی ریگولیٹنگ اتھارٹیز ہیں, تو اگر ہمیں کسی چیز کی انفارمیشن ملے گی تو ضرور ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور اس کو ہم پروو کریں گے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے. نارمل فلو ویکسین کو بھی, کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس مارکیٹنگ ہو رہی ہے, ہمارے پاس مینوفیکچرنگ ہے وہ لوکل لیول پہ ہو رہی ہے, تو آپ اس کو کسی طرح بھی سائنس اسٹیمپ کر سکتے ہیں, اس میں لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ہم لوگوں کو تک اگر انفارمیشن پہنچے گی تو ہم اس کو ضرور پروو کریں گے اور پھر اس میں فردر جو بھی ایکشن ہوگا. بس میں اس میں ایڈ کروں گا, ابھی جو ویکسین ہمارے پاس جو پہنچی ہے تو اس ویکسین کے ساتھ ساتھ پراپر ایک ڈپیوٹیڈ ہمارے پاس پولیس کی طرف سے اس کی پراپر اس کی رکھوالی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈپیوٹیڈ لوگ ہیں. ہماری ویکسین جدھر پڑی ہے وہاں پہ پراپر بندہ ڈپیوٹیڈ ہے. اس کی جدھر بھی ہم اس کی سپلائی کریں گے ہمارے ساتھ وہ سیکیورٹی ساتھ جائے گی. یہ مس یوز یا کسی جگہ پہ نہیں جا سکتی بالکل. اس میں کوئی بریک کی طرف شہزاد صاحب جاتے ہیں, واپس آئیں گے, بات کریں گے. ایک اور امپورٹنٹ کویسچن بھی ہے میرے پاس, لیکن ناظرین کے لیے بریک پر جانے سے پہلے ویری امپورٹنٹ کہ یہ ویکسین اگر آپ کو کوئی اپنا ریلیٹیو بھی آگے کہے نا کہ جی فلاں میڈیکل سٹور پہ, فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا فلاں کسی بھی جگہ سے اگر مل رہی ہے, تو اس کی بات کے اوپر آپ نے اس وقت تک یقین نہیں کرنا جب تک گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو باقاعدہ انسٹرکشنز نہ آ جائیں کہ جی اب ہمارے پاس جو ہے وہ تعداد جتنے بھی ہم نے ویکسینز کرنی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور اب یہ فلاں کمپنی جو ہے یہ اس کو لانچ کر چکی ہیں, تو اب آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. تب تک آپ نے جو ہے نا اپنے دل پہ بھی جو ہے وہ کنٹرول رکھنا ہے اور اپنے قدموں پر بھی, کیونکہ ہم لوگ ایک دم سے جو کہتا ہے ہم وہ سنتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں, تو اس کے نقصانات چاہے وہ پیسے کی مد میں ہوں چاہے وہ آپ کی صحت کے حوالے سے ہوں تو ہم وہ اٹھا لیتے ہیں. تو اس سے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. بریک کی طرف چاہتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech solutions
Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust systems. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tax services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, in support systems. We treat clients as our partners. Core values: accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं TM ऑनलाइन क्राइटेरियन टेलीविजन के स्टूडियो से बराह रास्त, और डॉक्टर शहजाद इकबाल साहब, डॉक्टर हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इन्फॉर्मेटिव जो डिस्कशन है कोरोना वैक्सीन के हवाले से, उसकी जो लॉन्चिंग हो चुकी है आज डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से भी उसका आगाज़ हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको हमने फॉलो ज़रूर करना है, और उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो डायरेक्टली हमें गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, ना कि हमारा कोई चाचा, मामा, कोई ताया, कोई ऐसा रिश्तेदार जो है हमें वो आके बताए जी वहाँ पे भी लग रही है आप जाके लगा दें। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। हमजा साहब की तरफ जाएंगे। एक ब्रेक के दौरान हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, वो आप लोगों की और मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि इसकी जो फर्दर जो इसकी सर्कुलेशन होगी इस वैक्सीन की, इस डोजेस की, तो वो जैसा कि शहजाद साहब ने भी जिक्र किया, तो उसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल हमसे शेयर कर दें। इसमें ताहिर भाई इस तरह है कि फ़िलहाल जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे DHQ में और ATH में ये आ गई हैं, लेकिन ये स्पेसिफ़िकली सिर्फ उस DHQ या ATH के स्टाफ के लिए नहीं है। इसमें जो DHO के अंडर जो स्टाफ आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा DHO ऑफिस है, हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं जो फॉलो कर रही हैं, उसके अलावा जो हमारे जो उस से रिलेटेड जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी जो है वो DHQ में, और जो हमारी ATH की सराउंडिंग में मौजूद हैं उनका स्टाफ इन फैसिलिटीज़ पे वैक्सीनेट होगा। उसके अलावा जो है हमारा जो ओवरऑल डेटा गया हुआ है वो सारे हेल्थ स्टाफ का गया हुआ है। फर्दर सेकंड स्टेज में उन्होंने जो हमें ट्रेनिंग दी उसमें ये उन्होंने हमें बताया था कि हमारे जितने भी सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, जैसे RHC और टाइप D हॉस्पिटल्स हैं, ये हमारे यूनिट्स वहाँ पे कायम होंगे। वो लोग ट्रेंड हैं, जिस तरह हमारे DHQ ATH वाले स्टाफ को ट्रेन किया गया, बाकायदा हमारे टाइप D और RHC के स्टाफ को ट्रेन किया गया। वहाँ पे बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो एक 24/7 फैसिलिटी होती है, वहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स, मल्टीपल फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, तो एनी अनफोर्सीन इवेंट, कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट हो, एडवर्स इवेंट हो, तो उसको डील किया जा सके। उस के लिए हमारे स्टाफ को जो वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी, सिर्फ पहले वहाँ पे जो है हमारे हेल्थ स्टाफ वैक्सीनेट होंगे, और फर्दर जो हमारी पॉपुलेशन है वो अपने सर्कल, अपने यूनियन काउंसिल के जो रिलेटेड RHC होगा उसी में वैक्सीनेट होंगे। और इसके जो कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं उस पर मैं बताता चलूँ कि हम बाकायदा उसको पेशेंट को, हमारे क्लाइंट है जो, उनको हम वैक्सीनेट जब करते हैं उसके बाद प्रॉपर उनकी 30 मिनट्स तक हमारा टाइम है जिसमें हम उनके वाइटल्स को मॉनिटर करते हैं। अच्छा। क्योंकि वैसे भी इंजेक्शन लगने के बाद पेन है, उसमें आपकी समझे थोड़ा बहुत BP ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। वो एक एंग्जाइटी रिएक्शन, वो एक एंग्जाइटी है। ठीक है। लेकिन हमने उसको ओवर ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट्स देखना होता है कि खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन तो नहीं, क्योंकि हर बंदा, उसकी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। उस केस में हमारे पास स्टाफ ट्रेंड है, और हमारे पास एक स्टैंडर्ड AEFI किट होती है जिसको हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो उसकी एक किट होती है जिसमें हमारे पास इंजेक्शंस और ड्रिप्स और ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं कि इन केस
کسی کو کوئی وامٹنگ ہو جاتی ہے, کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو ڈیل کر سکیں وہاں پہ. چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں جی ناظرین. اویس عثمان اویسی بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں, انفارمیٹیو پروگرام ہے. اچھا وہی ایک کویسچن ریز ہوا اس کے اوپر, اگر شہزاد بھائی, کیونکہ حمزہ صاحب نے تو آپ نے کامنٹ کر دی کہ پلیز آسک ہم اباؤٹ دا ڈفرنٹ کانسپیرنسیز, ڈیفینیٹلی وہی تھیوریز اینڈ لاجیکل تھیوریز, اور ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کو ڈسکس بھی کیا. وہی جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں کہ 5G, اور اس حوالے سے اگر کامنٹ کر دیں کیونکہ یہ سوال ہمارے پاس پہنچا ہے. جی میں تو بینگ اے پبلک ہیلتھ کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے, تو جو میرے پاس جو تھوڑا بہت نالج ہے, تو اس کے حساب سے میں یہی میسج دوں گا کہ یہ نیگیٹو چیزوں کو بالکل بھی اپنے نزدیک نہ آنے دیں. میں نے یہ اسیس کیا, آبزرو کیا ہے کہ کوئی نیگیٹو چیز ایک دم پھیلتی ہے, اور پازیٹیو چیز کو ہم اتنا اسے چھپاتے ہیں نہیں بھی ہیں, اگر اس پہ اتنا ہمارا فیتھ نہیں ہوتا, جلدی ڈیولپ نہیں ہوتا. تو میری آپ کے کیمرے کے توسط سے اپنے تمام ویورز کو یہی ریکویسٹ ہے کہ بالکل بھی یہ نیگیٹو چیزوں کو نزدیک نہ آنے دیں. اگر یہ گڑبڑ ہوتی اس میں, تو سب سے پہلے یہ فرنٹ لائن ہمارے جو ورکرز ہیں, ڈاکٹرز پہ ہی اسے کیوں اپلائی کیا جاتا. یہ کریم آف پاکستان ہے, کریم آف پاکستان. ہم کوئی اسکول تو نہیں ہے کہ ہم پہ ٹرائل دے کے تو لوگوں کو دیں گے. پراپر اس پہ ریسرچ ہو کے اس ویکسین کو لانچ کیا گیا ہے. کوئی بھی پریشانی نہ کریں اور ریلیکس ہو کے یہ ویکسین لگوائیں. صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. ایک ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم نے بہت امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں, صحت انصاف جو کارڈ ہے اس کے حوالے سے بہت سارا کنفیوژن ہے, لیکن ایک کویسچن ریز ہوا ہے. محمد عثمان صاحب پوچھ رہے ہیں, It understandable that frontline workers should be vaccinated first, but what if any young corona patient requires this vaccination? Do you have any SOPs that he or she will be vaccinated on priority basis? اچھا کویسچن ہے ان کا, لیکن اس میں اٹ سیلف جس طرح ہم نے کہا کرونا پیشنٹ, ویکسین دی جاتی ہے ہمیشہ ایک ہیلدی بندے کو. ویکسین کا کام ہے بندے کو پریپیئر کرنا کسی ایسے ایونٹ کے لیے. تو جب آلریڈی ایک بندہ بیمار ہوگا اس کیس میں ویکسین کا کوئی رول نہیں ہے. ویکسین ایک ٹائم لیتی ہے امیون رسپانس جنریٹ کرنے میں. آج ویکسین کرونا کی مجھے لگائی جائے گی, 1 سے 2 دن میں باڈی اس کو پروسیس کرے گی, اور ود ان فیو ویکس یا اپ ٹو 1 منتھ وہ لے گی اس کے اینٹی باڈیز جنریٹ کرنے میں. تو اس وقت جو بھی پیشنٹ خدا نہ خواستہ کووڈ ہوا ہے, جو اینٹی باڈیز کی بات چل رہی تھی, ان کو اینٹی باڈیز امیونوگلوبولنس کچھ فائدہ دے سکتے ہیں, ویکسین فائدہ نہیں دے گی. ویکسین ہیلدی بندے کو پریپیئر کرے گی فردر بیماری کے لیے, لیکن بیمار بندے کو اس وقت فائدہ نہیں دے سکتی. اس وقت اس کو اینٹی گلوبولنس امیونوگلوبولنس چاہیے جو اس کی امیونٹی کو بوسٹ کریں. ویری امپورٹنٹ ڈاکٹر حمزہ, تھینک یو کہ آپ نے یہ بالکل بات کلیئر کر دی, کیونکہ میرے مائنڈ میں بھی یہی تھا کہ جو کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کو یہ ویکسین فوری طور پر لگائی جائے گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ بہت کلیئر جواب جو ہے, ویری امپورٹنٹ کویسچن. تھینک یو عثمان کہ آپ نے یہ کویسچن ریز کیا اور اس کا پراپر ایک جواب آیا ہے کہ جو اس وقت کرونا پیشنٹس ہیں ان کو یہ ویکسین نہیں دی جائے گی. کیوں کہ یہ ویکسین آپ کو اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ آنے والے جو ایک آپ کا جو ایک بیماری ہے جو کرونا ہے اس کو آپ ٹیکل کر سکیں. آپ کے اندر ایک ایسی طاقت موجود ہوگی اس ویکسین کے ذریعے کہ آپ اس کا سامنا بڑی اچھی طریقے سے کر سکیں گے, وہ آپ کو افیکٹ نہیں کر پائے گی. ڈاکٹر شہزاد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. شہزاد صاحب جاننا چاہوں گا, لیکن ایک اور سوال ہمارے سامنے آ چکا ہے, اس کو میں شامل کروں گا, آپ میں سے جو بھی جواب دینا چاہے. واٹ اباؤٹ ڈاکٹر یاسمین اسٹیٹمنٹ؟ ان کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی گزشتہ روز ہمارے سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ویئر شی کلیئرلی سیڈ that vaccination will be given to people at their own risk. اس کیا کامنٹ؟ سر دیکھیں, اس میں بڑی ایک جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ویکسین ہے اور ہمارے پاس لوگ ہیں. فار ایگزامپل ہم نے پاکستان کے لیے پریکیور کی 500,000 ڈوزز یا 500,000 لوگوں کے لیے, ہیلتھ ورکرز کے لیے. ہر بندے کا امیون رسپانس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ اس وجہ سے دی کہ ہم جس طرح ہم نے آپ کو شروع میں کہا کہ اس میں ہر بندے کی اپنی ول ہے, وہ لگوانا چاہیں یا نہ لگوانا چاہیں. یہ ایک فیسلٹی ہے جو گورنمنٹ فری آف کاسٹ دے رہی ہے. جی, رسک اس وجہ سے کہ یہ نہ لوگ سمجھیں کہ ہم ان کے اوپر یہ امپوز کر رہے ہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ ایک کوئی ایسا بندہ جس کو ریئیکشن ہو جاتا ہے وہ پھر یہ کنسیڈر کرے میرے اوپر یہ بات فورس کی گئی ہے اور اب مجھے اس سے نقصان ہوا.
اس وجہ سے. اور سیکنڈلی سر یہ ہے کہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہم کسی چیز کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہم اس گھر سے ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں اور ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میری ڈیتھ نہیں ہوگی. اس وجہ سے اسی طرح ہم ویکسین کی جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, لیکن یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ اس سے انجیکشن لگنے کے بعد امیڈیٹلی ایک دم سے کوئی ریئیکشن تو نہیں ہوگا. اس وجہ سے یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. ایفیکیسی ریٹ کیا ہے سر؟ ایفیکیسی ریٹ اس کا ہمارے مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, میں کیونکہ ابھی جو ہماری ویکسین آئی اس پہ ٹریننگز ہوئی, اس میں ڈریپ کے ساتھ یہ شیئر کی گئی تھی ساری ریسرچ, اس کو میں نہیں پڑھ سکا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اپنا جو ویکسینیشن کا میرا پروگرام ہے, میں پچھلے 3-4 دن سے بہت زیادہ اس میں بزی ہوں, تو میں اس کو آنیسٹلی نہیں پڑھ سکا, لیکن میں اس جو میرے پاس پڑھا ہوا ہے میں اس پہ دیکھ کے آپ کو بتا دوں. چلیں ضرور, آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اسی پروگرام کو جب آپ اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد دیکھیں گے تو ہمارے کچھ کوسچنز ہیں کے نیچے آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے تاکہ یہ کلیئرفائی ہو جائے. ڈاکٹر شہزاد صاحب آپ کی اور نو ڈاؤٹ ہم نے بہت سارے پروگرامز میں اپریشیٹ کیا گورنمنٹ کے اس اقدام کو جو صحت انصاف سہولت پروگرام ہے, کہ میرے نزدیک بھی جرنلسٹ کے ایک تبدیلی جس کی بات پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے, یہ واحد وہ تبدیلی ہے کہ جس کا ڈائریکٹ ایک عام, ایک غریب, ایک مڈل کلاس طبقے کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. لیکن پیک پر ہے, اور جو پہلے 8500 کا ہمیں بتایا گیا, ہم نے اس پہ میسیجز کیے, کوئی رسپانس نہیں تھا, سب جو ہے وہ نااہل قرار دیے جا رہے تھے. اب جو ایک نیا نمبر ہم نے اس دن اس کے اوپر پروگرام بھی کیا, تو کیا اتنا بڑا پروجیکٹ اور اتنی بڑا ایک اقدام, اس کے اوپر کوئی ایسا انفارمیشن سینٹر یا کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا ایک دفتر قائم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اگر مجھے کوئی کنفیوژن ہے میرے کسی ناظرین کو, تو وہ ڈائریکٹ وہاں پہ جائے, وہاں پہ اپنا CNIC دے, وہاں پہ پراپر اس کو گائیڈ کیا جائے. انفارمیشن سینٹر ہاسپٹلس کے اندر تو کاؤنٹرز موجود ہیں, لیکن ایسا انفارمیشن سیل کیوں نہیں بنایا گیا کہ کتنا بڑا انیشیٹو لینے کے بعد لوگوں کو کنفیوز کیا گیا؟ نہیں, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, نئی چیز ہے, اس سے پہلے اتنی بڑی اتنی اچھی کاوش ہوئی نہیں ہے اس سے پہلے, تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. انشاءاللہ یہ اسٹریم لائن ہو جائے گا. ابھی آپ کے اس کیمرے کے توسط سے جو مجھے بھی جو انفارمیشن جو ملی ہے, تھوڑا بہت جو ہم نے جو اسٹڈی کیا ہے, جو ڈسکس کیا, اس میں 9780 نمبر ہے. اس پہ وداؤٹ اسپیس آپ اپنا ID کارڈ نمبر اس پہ آپ سینڈ کریں گے, آپ کے جتنے بھی لوگ رجسٹرڈ ہیں وہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. اس کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر شہر میں جتنے بھی اچھے ہاسپٹلز ہیں, انہوں نے اس کا پراپر مائکرو پلاننگ بنا کے اس کی سلیکشن کی گئی ہے. ایبٹ آباد میں ہمارے پاس جنا انٹرنیشنل ہے, ہیرا ہاسپٹل ہے, شہینہ جمیل ہے, ATH ہے, بے نظیر شہید ہاسپٹل ہے, DHQ چنار ہاسپٹل ہے, ایبٹ آباد انٹرنیشنل ہے. یہ ایسے ہاسپٹلز ہیں کہ یہاں پہ آپ بہتر سے بہتر فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ابھی بالکل سٹارٹ ہے. میرا خیال ہے 1-1.5-2 مہینے میں یہ بالکل اسٹریم لائن ہو جائے گا, بالکل کلیئر ہو جائے گا. جی, کہ جس طرح ہم بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں, اب یہ کیٹیگری B ہاسپٹل ہے. اس کے اندر کیا میری ریسرچ, میرے جو اسٹڈی ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس میں آپ صرف 4 لاکھ کی حد تک جو ہے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں؟ اگر اس سے زیادہ آپ کا سیریس کیس ہے یا ڈیزیز زیادہ ہے تو آپ کو ATH جیسی کیٹیگری A ہاسپٹل میں جانا پڑے گا. یہ سچ ہے یا نہیں؟ بالکل اس طرح اگر کسی پیشنٹ کو ریفرل یا بہتر فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے تو اس پہ ٹرشری لیول کیئر یونٹ ایبٹ آباد میں ATH ہی ہے. اگر ضروری نہیں ہے کہ اس کسی کا علاج 100% ادھر اگر پاسبل نہیں ہے خدا نخواستہ, تو اسے یہاں سے ریفرل پراپر ایک نظام ہے, ریفرل کے ذریعے ہم بھجوائیں گے لیڈی ڈیڈنگ ہاسپٹل پشاور. اور اگر خدا نخواستہ اس سے بھی اور بہتر فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے تو لیڈی ڈیڈنگ ہاسپٹل سے پھر ہم پیمز یا شفا وہاں سے جدھر بھی وہ انہیں بہتر لگا وہ وہاں سے ریفر کر دیں گے. یہ پروٹوکول ہے, اور اتنا اچھا نظام, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہر چیز کو بالکل ہی ایک دم امپلیمنٹ ہونے میں ذرا وقت لگتا ہے. اور اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے, میں پھر اسی سوال پہ آؤں گا. وقت لگے گا, اس میں بہتری کی طرف ہم جائیں گے, لیکن اب جو علاج ہو رہا ہے, فار ایگزامپل میں کسی ایسی ڈیزیز میں ہوں اور میں اسی صحت انصاف کارڈ کو استعمال کرتا ہوں اور میرے اس علاج کے اوپر فار ایگزامپل 3 لاکھ روپے خرچہ آ جاتا ہے, اور باقی جو پینڈنگ بیلنس ہے وہ کیسے دیکھیں گے ہم؟ فیسلٹیز یا ٹیکنالوجیز کی بات کریں, کوئی اپلیکیشن ڈیولپ نہیں کی گئی کہ میں جس میں سائن اپ ہو جاؤں اپنے CNIC کے ذریعے اور مجھے پتہ چلے مجھے یہ ڈیزیز ہے اور میں نے اس کا اتنا علاج کروایا, 10 لاکھ سے اتنے مائنس ہو گئے, اتنے رہ گئے. کچھ ایسی پلاننگ, کچھ ایسا کرائٹیریا ہے یا اپلیکیشن کے بغیر ہم کہیں پہ دیکھ سکتے ہیں
یا نہیں دیکھ سکتے؟ جی آن لائن ہمارا جو ڈائریکٹ اس کا جو سافٹ ویئر جو بھی انہوں نے ڈیولپ اسٹیبلش کیا ہے اس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے نادرا کے ساتھ ہے، اور جو بھی آئی ڈی کارڈ میں جو سربراہ ہے اس سربراہ کے ساتھ 3 بندے 4 بندے 5 بندے جتنے بھی لوگ ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، وہ ان سب لوگوں کے لیے 10 لاکھ روپے تک کا پیکج ہے، اور ایک وقت میں سارا خاندان تو بیمار ہوتا نہیں ہے، اور ایک وقت میں اللہ کرے جو میں نے دیکھا ہے ایک آدھ بندہ ہی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ یہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے فیملیز، کوئی اتنا میرا خیال ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹائم کے ساتھ یہ اور بہتر سٹریم لائن ہوگا، پینڈنگ کا بھی پتہ چل یہ اینول بیس پہ ہے۔ اچھا کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے مختلف پروگرام میں یہ سجیشن ضرور دی ہے، حمزہ صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گا۔ آج کل تو اینڈرائڈ اپلیکیشن بنانا کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس تو رہی نہیں، بالکل، اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کے ساتھ ہی ایک ایپ لانچ ہو جائے گی جس میں تھرو CNIC ہم لانچ سائن اپ کریں گے اور ہمیں ہماری اماؤنٹ اور ہماری ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی، لیکن یہ سجیسٹ تو کر سکتے ہیں ہم۔ بالکل طاہر بھائی، اس طرح ہے کہ جب ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا جاتا ہے اس کو جب ہم رن کرتے ہیں تو ہمیں پروز اینڈ کونس پتہ چلتے ہیں، اس کے بعد جس طرح یہ جو بات ہے اب اس کا مجھے نہیں پتہ کہ شاید یہ انہوں نے آلریڈی پلان کی ہو کہ ایک دفعہ پروگرام لانچ ہو جائے اس کے بعد اس کو انٹروڈیوس کریں، شاید ان کے پاس یہ نہ ہو، مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کیونکہ جو ان کا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیسے ڈیل کر رہا ہے اس کا نہیں پتہ، لیکن جو آپ نے بات کی کہ ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں بالکل کہ ہمارے پاس ایک ٹرانسپیرنسی میکینزم ہونا چاہیے کہ صرف آپ کو ہی نہیں جو ڈیل کر رہے ہیں جن کا وہ حق ہے ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کو کتنی فیسلٹی ملی، آیا وہ ٹرانسپیرنٹلی اس کو ڈیل کیا گیا یا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ان کے فگرز میچ نہیں کر رہے، یہ بالکل ہونا چاہیے، ہر ایک بندے کو اس کے اپنے اماؤنٹ اس کے اپنے جو فیسلٹیز ہیں یہ رائٹ ہے ہر کسی کا، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا ایک کوشچن دوبارہ وہی ہمارے سامنے آ رہا ہے ہمارا، تھینک یو سو مچ فار یور کامنٹ، اور جو آپ کا سوال ہے ڈیفینیٹلی ہم نے اس کو 2 دفعہ اپنے جو معزز ہمارے مہمان ہیں ان سے اس کا کامنٹ جو آنسر جو لیا ہے، اگین یہی سوال آ رہا ہے واٹ آر دا رسکس انوالوڈ ان ویکسینیشن، از انجیکشن آف نینو پارٹیکلز تھرو کووڈ ویکسین؟ تو ریالٹی جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، امپوز نہیں کی جا رہی، آپ کو مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ یہ ویکسین لگائیں ہی لگائیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کی کچھ رومرز ہم فی الحال کہیں گے کیونکہ آتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے اس چیز کے اوپر، کوئی جو چیزیں کچھ سگنل جو ہیں وہ ٹھیک طرح اشارہ ضرور کر رہے ہیں، اگر بل گیٹس کی بات کی جائے ان کی انوالومنٹ اس میں کیوں ہے، یہ بینگ اے جرنلسٹ میں بھی سوچتا ہوں، اور ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا ٹوڈے ود اویس علی خان کہ بل گیٹس کا کیا کام ہے کہ وہ اس میں آ کے جو ہے وہ IT کا بندہ، اور یہ چیزیں ساری ضرور ہمارے دماغ میں یہ سوال اٹھتے ہیں، لیکن فار دا ٹائم بینگ جو ہمارے آج کے مہمان جو دونوں موجود ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا کہ اس میں آپ کو فورس نہیں کیا جا رہا کہ آپ یہ ویکسین جو ہے لگائیں، اور اس طرح کی کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب آ گیا۔ ابو اسامہ ہمارے ساتھ موجود ہے، طاہر بھائی زبردست بہت معلوماتی پروگرام ہے آپ کا۔ شہزاد صاحب اور TMO کو سلام، پبلک میں کس طرح اس ویکسین کو فری آف کاسٹ کیا جائے گا اور عوام کہاں سے یہ ویکسین حاصل کر سکتی ہے؟ اس پہ میں بات نہیں کرتا، آپ دوبارہ اگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا۔ سر اس میں اس طرح ہے کہ جس طرح ہم نے کہا ابھی تو ایک سٹیج میں ہم جا رہے ہیں ہیلتھ فرنٹ لائن ورکرز، اس کے بعد جو ہے ہمارا 1166 جو ہیلپ لائن ہے اس پہ رجسٹریشن بھی کروائی جا سکتی ہے جب ایک دفعہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہو جائیں گے، اس پہ آپ اپنا ID کارڈ یا جو ID کارڈ نمبر میسج کریں گے، وہ فردر ڈیٹیل وہ شیئر کرے گا پروگرام، اس پہ یہ ہوگا کہ وہ رجسٹریشن ہو جائے گی انٹو دا سسٹم، اس میں پھر سیکوینس وائز جس طرح لوگوں نے جو رجسٹریشن کرائی ہوگی پھر ان کے اکارڈنگ ٹو ID کارڈ ان کا جو نیئرسٹ ہیلتھ فیسلٹی ہوگی اس پہ ان کو ایک ٹیکسٹ ملے گا کہ آپ نے XYZ ڈیٹ کو XYZ فیسلٹی سے لگوا لینی، اور وہی میسج آئے گا ہمارے پاس۔ پھر اس میں سمپل سا پروسیجر ہے کہ وہ اپنا وہ میسج لے کے آ جائیں گے کاؤنٹر پہ، ویکسینیشن کاؤنٹر پہ، ان کو وہ میسج شو کریں گے، اور ہم اپنے جو ہمارا سافٹ ویئر ہوتا ہے ہم اس میں پہلے وہ میسج انٹر کرتے ہیں، اس پہ جو کوڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا ID کارڈ نمبر اور ان کو کون سی ڈوز مل رہی ہے، کون سا اس کا سیریل نمبر ہے، کون سا اس کا بیچ ہے، یہ باقاعدہ نادرا میں اس کے بعد رجسٹریشن ہوتی ہے، نادرا کے پاس ایک ڈیٹا آ جائے گا کہ ہماری کتنی پاپولیشن ویکسینیٹ ہوئی ہے۔ 1166 آپ نے جو ہیلپ لائن نمبر یہ کب سے لانچ ہو رہا ہے؟ سر 1166 جو ہمارا آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ ایگزسٹ کر رہا ہے ویکسینیشن کے باقی ایلیمنٹس کے لیے،
یہ ابھی جو ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہونا ہے, لیکن کب سے یہ لانچ کریں گے اس کی ڈیٹ ہمیں گورنمنٹ انفارم کرے گی, اور وہ موسٹ پرابلی آفٹر جب ہیلتھ کیئر ورکرز ویکسینیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد وہ عام پاپولیشن کے لیے ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب دوبارہ بات کریں گے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے. ابھی اگر ہم بات کریں بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل کی, تو اس کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور کیا ابھی تک رسپانس کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ کافی لوگوں کے ساتھ ہمارا لائزان رہتا ہے کمیونٹی میں, روٹین میں ہمارے پاس آفس میں کافی سارے لوگ آتے ہیں, فیلڈ میں ہم نے کافی لوگوں سے فیڈ بیک لیا ہے. تھوڑی سی مایوسی ہے لوگوں کو, لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اسٹیم لائن ہونے میں, کچھ دیر کی ضرورت ہے انتظار کی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 2 to 3 months میں یہ ساری چیزیں اسٹیم لائن ہو جائیں گی اور یہ ہر بندہ فیسیلیٹیٹ ہوگا انشاءاللہ. اور عزیز چلیں ٹھیک ہے, مطلب اس حوالے سے اگر ناظرین اگر آپ 9780 پہ ٹیکسٹ کریں, اگر وہاں سے بھی اگر آپ کو کنفیوژن آتی ہے تو آپ اسٹیٹ لائف کا ایک ہیلپ لائن نمبر بھی ہے, آپ اس کے اوپر کال کر کے بھی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ کے کچھ کامنٹ وہ شامل کریں گے, اور آپ کے اگر اور کوئی سوال ہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech Solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tax services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, in support systems. We treat clients as our partners. Core values: accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ پروگرام ٹی ایم آن لائن دیکھ رہے ہیں اور بہت انفارمیشن جو ہے آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں جو ٹاپک تھے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایبٹ آباد اور اس کی جو امپورٹنس ہے, اور اسپیشلی کرونا ویکسین کی لانچنگ جو آج ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ہوئی اس کے حوالے سے, صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے ہم بات کریں. تھوڑا سا ڈاکٹر حمزہ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. محمد علی اویس خان جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایز the 99.1% patient of the corona recovers and all the vaccinations so far developed have not more than 93%, then why are doctors still in favor of vaccination? اچھی بات ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ جو 99.1% جنہوں نے امیونٹی لی ہے, صرف یہ دیکھیں what they had to go through, ان کی فیملی. آپ انیشیل فیز میں ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک وہ وقت ہمیں دوبارہ نہ دکھائے, لیکن خدا نہ خواستہ جب کسی پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی تو ہم نے لواحقین کو میت چھوڑ کے جاتے ہوئے دیکھا ہے, غسل دیتے ہوئے لوگ نہیں تھے. تو وہ 99% جو امیونٹی آئی ہے, 99.1% جو بات کر رہے ہیں, اس میں ایک بہت لینتھی پروسیس ہے. 2 weeks سر کو کووڈ ہوا, فار 1 month وہ بیڈ پہ رہے اور بہت برے حالات تھے, اور
جس وقت نیوز آ رہی ہوتی ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے, اور آپ کا ایک سائیکولوجیکلی جو ڈسٹریس ہوتا ہے یا آپ ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ویکسین ان سب کو بائی پاس کر رہی ہے. ویکسین ہیپیٹائٹس بی کی فار ایگزامپل کنسیڈر کریں, آپ جیب لیتے ہیں, آپ انجیکشن لگواتے ہیں, آپ کو فیور ہوتا ہے, تھوڑا پین ہوتا ہے, لیکن آپ کی امیون باڈیز بن جاتی ہیں کمپیئر ٹو کہ اگر خدا نخواستہ ہیپیٹائٹس ہو, دیٹ از ویری پینفل پروسیس. تو آلدو کہ اس کی ایفیکیسی کم ہے, لیکن وہ آپ کو ایک سیف روٹ ہے. جیسے میں بات کروں گا چکن پاکس کی, چکن پاکس جب تک آپ کو ہوگا نہیں, آپ ایک ایشو میں, ایک دفعہ ہو گیا آپ کی اینٹی باڈیز بن گئی, اس کے بعد دیر از نو ایشو. سو یہ ڈفرینس ہے اس میں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا شہزاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ مزید جو اقدامات ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو میں تو یہی بتاؤں گا کہ جو بہت زیادہ ایشوز ہیں وہ ماں اور بچے کی صحت ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ اس گورنمنٹ آف پاکستان نے جس طرح یہ صحت انصاف کارڈ ہے, جس طرح کامیاب جوان ہے, جس طرح جو بھی پروگرام چل رہے ہیں, اس پہ ہمارا ایک پروگرام ہے MNCH پروگرام. MNCH پہ بے تحاشا بڑی اچھے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اس میں ہمارے جتنے بھی ٹائپ ڈی ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ BMOC سینٹرز ہیں. BMOC کا مطلب ہے کہ بچے, ماں اور بچے دونوں کی صحت کی بہتر اس کی نگہداشت کے لیے سینٹرز بنائے گئے ہیں, اسے ہم BMOC سینٹرز ہم کہتے ہیں. وہاں پہ 24/7 ہماری ڈاکٹرز اویلیبل ہیں. ہمارے جو اچھے اسٹیشنز ہیں وہ لورا ہے, ہمارا حویلیاں اسٹیشن ہے. یہاں پہ الحمدللہ منتھلی جو نارمل ڈیلیوریز ہوتی ہیں, اگر وہ پرائیویٹلی جائیں تو منیمم 20,000 25,000 تک پے کرنا پڑتا ہے بندے کو نارمل ڈیلیوری کے لیے پرائیویٹ. تو وہاں پہ فری آف کاسٹ ہم نے فیسیلیٹیشن لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے یہ لانچ کیا ہے. تو میری آپ کے کیمرے کے توسط سے جو ہمارے جو 4 BMOC سینٹر ہیں اس میں موری بٹ پین ہے, حویلیاں ہے, لورا ہے اور نتھے گلی ہے. تو میں آپ کو یہ آپ کے کیمرے کے توسط سے سننے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ اپنی فیسیلیٹیشن کے لیے وہاں پہ ضرور جائیں. اس کے بعد ایک اور پروگرام نیوٹریشن پروگرام ہے, اس پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. جتنی بھی ہمارے غذائی کمی والے جو بچے ہیں, غذائیت کی کمی کی وجہ سے جو کمزور رہ گئے ہیں, اس کے لیے ڈور سٹیپ پہ ہمارے تھرو لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام وہاں پہ اسکریننگ ہوتی ہے بچوں کی. اس میں پراپر اسکریننگ میں اتنا لمبا چوڑا راکٹ سائنس نہیں ہے. سمپل بچے کی لک کو دیکھ کے, بچے کی مڈ آرم سرکمفرنس کو ہم دیکھتے ہیں. مڈ آرم یہ بچے کی جو بازو ہے اسے ناپا جاتا ہے. وہ جو ناپنے والا جو پیمانہ ہے اسے ہم مواک ٹیپ ہم کہتے ہیں. مواک ٹیپ, اس مواک ٹیپ پہ سائنز ہیں یلو, گرین اور ریڈ. اگر جو بچہ ریڈ والے میں آ جاتا ہے اسے فوراً ہم سینٹرز کو ہماری ورکر ریفر کر دیتی ہے. وہاں پہ فری آف کاسٹ ہم انہیں میڈیسنس جو بھی اس کی سپلیمنٹس ہیں وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں اس بچے کے ویٹ کے حساب سے. اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, سر نے جس طرح کہا BMOC ہماری ڈیلیوری تک ہے, اور ڈیلیوری کے بعد ہمارا جو میں پروگرام ڈیل کر رہا ہوں امیونائزیشن پروگرام, ویکسینیشن پروگرام, وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے. تو بچے کی پیدائش سے لے کے اور 15 ماہ کی عمر تک ہمارے پاس جو ہے اس بچے کو 10 بیماریوں کے لیے انجیکشن دیے جاتے ہیں. BCG سے وہ شروع ہوتے ہیں اور میزلز کے اوپر, اور یہ ساری بڑی خطرناک بیماریاں ہیں, جان لیوا بیماریاں ہیں, جس کے خلاف ہم ویکسین پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ہے. اس میں آپ کے چینل کے تھرو لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو ضرور ویکسینیٹ کرائیں. اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, بہت اچھی قسم کی ویکسینز ہماری گورنمنٹ فری آف کاسٹ. میرے خیال سے ایک جو کورس ہے اگر آپ پرائیویٹلی لگوائیں تو وہ 5,000 سے کم کا نہیں ہے, اور وہ گورنمنٹ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتی ہے. کوئی بھی بچہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کا کسی بھی کمیونٹی سے آئیں گے, فری آف کاسٹ ان کو وہ ویکسین دی جائے گی, ان کا کارڈ بنایا جائے گا, وہ جہاں پہ بھی جائیں گے ان کو ویکسین ملے گی. تو اپنے بچوں کو ضرور ویکسینیٹ کرائیں تاکہ ہمارے جو یہ بچے ہیں یہی ہمارا فیوچر ہے. بے شک بے شک. حمزہ صاحب میں شہزاد صاحب سے اجازت لے کے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا میں ویمن چلڈرن ہاسپٹل بات کے حوالے سے آپ سے سوال کر سکتا ہوں, یا وہ میرا سوال عامر صاحب سے بنتا؟ جی ہمارے ڈومین میں نہیں آتی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی کوئی میسج ہوا تو نہیں, میسج از ڈیفینیٹلی ویری ٹرو کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو دیکھ ہوتی ہیں وہاں پہ, اس میں کوئی اگر سجیشن ہے اس سے پہلے بھی میکینزم بنایا جائے جو خواتین وہاں پہ آتی ہیں جس کرنے ان کو, کیونکہ بہت
آنکھوں سے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ خواتین زمین پر بھی بیٹھی ہیں، اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئی پیشنٹس کو ہم کیسے ہم ریفر کریں گے. بہت سارے پیشنٹس ہیں، اس کو اسٹریم لائن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا وجوہات ہیں؟ جی اس میں جو اس کا حل جو ہے وہ جو ہمارے پرائمری کیئر جو سینٹرز ہیں، ہمارے بی آئی یوز ہیں، آر ایچ سیز ہیں، ٹائپ ڈی ہاسپٹلز ہیں، یہ اپ لفٹ ہوں گے، لوگ وہاں پہ کموڈیٹ ہوں گے تو برڈن ان ہاسپٹل سے کم ہوگا. ٹھیک جی. اور اس پہ گورنمنٹ کا بےتحاشا فوکسڈ ہے. ہماری گورنمنٹ بےتحاشا فوکسڈ ہے. جتنے بھی ہمارے سول ہاسپٹلس ہیں، سول ہاسپٹل ٹائپ ڈی ہاسپٹلس ہیں، آر ایچ سیز ہیں، وہاں پہ ہمارا جو سٹاف کی جو کمی تھی وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ لوگوں کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. زیادہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ہمارا زیادہ جو پرابلمز ہیں اور بچے اور ماں کی صحت ہے اس پہ فوکس جو ہے وہ پریفریز میں ہمارے سارے ہاسپٹلس اپ ٹو ڈیٹڈ اپ ٹو لفٹ ہیں. اور انشاءاللہ وہاں پہ فیسیلیٹیشن ہوگی تو بڑے ہاسپٹلس پہ برڈن کم ہوگا. میں تھوڑا سا کوئکلی کامنٹ، پروگرام کا وقت ختم ہو ہے یا کہ کون سی ٹائپ ہے؟ اس کے نام سے تھا یہ آر ایچ سی ہے، رورل ہیلتھ سینٹر ہے، لیکن ان قریب انشاءاللہ آپ کے انڈر آ رہی ہے. اس کی جو حالات ہیں بڑی تعداد جو ہے وہ ایبٹ آباد اور ہمارے ان ہاسپٹل کا رخ کرتی ہے، اور وہ کے پروگرامز کیے تھے کہ یہ ہزارہ کی دوسری سول ہاسپٹل تھی جب اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور ایسی ہاسپٹل کہ میرے جتنے ناظرین کیا ہو تو درختوں سے ڈھکی آب و ہوا ہے، اتنی صاف تازہ ہوا ہے کہ وہاں پہ پیشنٹ جانے جائے اگر تو ویسے بھی آدھا ٹھیک ہو کے آتا ہے، لیکن ہونا وہاں پہ پراپر ہاسپٹل، میرے خیال سے 23 سے زیادہ کا رقبہ اس ہاسپٹل کا وہاں پہ موجود ہے. تو اس کو پراپرلی اتنا کیا وجوہات کیا ہیں کہ مطلب وہاں اس کو کیوں نہیں اکوپڈ کیوں نہیں کیا جا رہا پراپرلی؟ ابھی اس پہ بالکل کام سٹارٹ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ 5 to 6 منتھ پہ اس کی جو بلڈنگ ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. ہماری طرف سے جو سینکشن پوسٹ ہیں وہ الحمدللہ ساری فیلڈ ہے. ابھی اگر آپ کا وہاں پہ وزٹ ہو تو انشاءاللہ آپ کو سٹاف کم نہیں ملے گا. ڈاکٹرز پرفیکٹ اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، پراپر ہم اس کا روسٹر جو ہے اکارڈنگ ٹو ان کی ڈیوٹی جو آرز ہیں وہ پراپر مانیٹرز ہوتے ہیں. ابھی تو بہت اچھا IMU کی وجہ سے بہت اچھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. کوئی بھی بندہ اب اپنی ڈیوٹی سے اگر کوئی غیر حاضر ہوگا تو اس کی فوراً اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے اور اس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے. اس پہ کوئی بھی لحاظ نہیں ہے، ڈیوٹی پہ کوئی بھی لحاظ. میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا، شاید آپ کا وزٹ تھوڑا ٹائم پہلے ہوا. کووڈ کے بعد ہمارے DHO صاحب نے اور IMU کے ساتھ بیٹھ کے کافی زیادہ میٹنگز کے بعد ہم نے بہت اسٹریم لائن کیا. اس وقت ہمارے وہاں پہ تمام جو ڈاکٹرز کی پوسٹ ہیں وہ فیلڈ ہیں. پہلے ایشوز تھے، اب ہم نے نومبر میں میرا لاسٹ وزٹ تھا، وہ ایک انکوائری کے لیے گئے تھے، سملر انکوائری تھی. اب الحمدللہ ہمارا وہاں پہ سٹاف ڈیڈیکیٹڈ سٹاف، ینگ سٹاف ہے، انہوں نے کافی اس کے اوپر ورک اپ کیا. صرف اب یہ ہے کہ جو وہاں پہ نیو بلڈنگ بن رہی ہے جس طرح ہی وہ اپ لفٹ ہو جائے گی تو اس میں جو ابھی صرف 1-2 فیسلٹیز جس طرح الٹرا ساؤنڈ ہے اور ڈینٹل چیئر ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہو رہی ڈیو ٹو لیک آف بلڈنگ. جس طرح ہی وہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ فردر بہتری آئے گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمزہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شہزاد صاحب، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. آپ کا انتہائی انفارمیشن جو آپ نے آج ہمارے ناظرین کو دی اس کے لیے میں پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نیکسٹ بھی کسی پروگرام میں آپ کو دعوت دیں گے، اینڈ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر فیصل خان زادہ صاحب بھی آپ نے دیکھا ہمارے پروگرام میں آئے، اور بہت جلد ہم اسپیسیفکلی بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل کے اوپر ہم ڈاکٹر عامر اسرار صاحب جو کہ MS ہیں ان کو بھی دعوت دیں گے، تاکہ وہ جو پرابلم جو مسائل ہیں جس طرح اس ہاسپٹل کو اگر مزید پراپرلی اس کو ورکنگ کنڈیشن میں لایا جائے تو بہت بڑی اسپیس ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. وہ سارے سوال ہم ان سے کریں گے. آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ، آپ کے کامنٹس کا شکریہ. یقیناً اور بھی آپ کی جو کنسرن ہے وہ آپ اس پروگرام میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحبان، ہمارے مہمان جو ہیں وہ آپ کو ضرور اس کا فیڈ بیک دیں گے، ہم بھی دیں گے. لیکن پروگرام میں اجازت لینے سے پہلے صرف 2 باتوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ آج کے پروگرام سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو سیکھا، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کرونا ویکسین لانچ ہو چکی ہے اس کو جب تک گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پراپر انسٹرکشنز نہ دی جائیں کہیں سے اس کو اویل نہ کریں. کہیں پہ کوئی ایسا سچ نہیں ہے کہ آپ کو یہ ویکسین گورنمنٹ سیکٹر کے علاوہ کہیں کسی مارکیٹ سے ابھی اویلیبل ہوگی. ایک بات. دوسرا، آج جو میرا ایک سوال تھا، آپ لوگوں کا بھی سوال ہوگا کہ کرونا سے جو اموات ہو رہی ہیں اس کے جنازے میں اب وہ SOPs نہیں شامل ہوتے، کیونکہ اس کے اوپر تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوئی. ریسرچ ہونے کے بعد ایسا کوئی جراثیم
نہیں ہوتے اس میت کے اندر کہ آپ کو وہ نقصان پہنچا سکیں، اس لیے وہ SOPs جو ہیں وہ فالو نہیں کیے جاتے. لیکن آپ کے اندر، میرے اندر، میں نے بہت سارے ایسے جنازے دیکھے کہ لوگ ایسی میتوں کو کاندھا دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. تو ایسا مت کیجیے، آپ کاندھا ضرور دیجیے. اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، WHO اور دیگر آج کے پروگرام میں بھی آپ کو کلیئر انسٹرکشن دے دی جا چکی ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمارے پیارے پاکستان، پوری دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں کو اس وبا اور ایسی آنے والی وباؤں سے محفوظ رکھے، اور ہماری جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جتنے بھی ہیروز ہیں ہمارے جو کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کا مددگار ہو اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم نے مل کر ان تمام تر وباؤں کا، ان تمام تر بلاؤں کا، اپنے پاکستان کا خیال رکھنا ہے، تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. کل کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.